اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لیجیے۔ ایک سوال ہے میرا اہل بیت کے متعلق، یہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے بتانے کا کیا مقصد ہے کہ اگر یہ کوئی نیکی کریں گے اس کے 2 اجر ہیں، اور اگر یہ کوئی گناہ کر دیں گے تو اس کا عذاب بھی 2 ہے؟ ان کا سوال بہت اچھا ہے۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں ان لوگوں کو اجر بھی دگنا ملتا ہے اور عذاب بھی دگنا ملتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ اس کا صرف ایک چھوٹا سا جملہ ہے، جس کا جیسا رتبہ اس کی ویسی پکڑ۔ اللہ نے اگر رتبت دیا ہے نا، تو اسی لیے تو میں کل یا پرسوں آپ کو کہہ رہا تھا کہ رمضان میں گناہ کرتے ہوئے ڈرا کرو، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے اجر بہت زیادہ رکھے، تو اس میں پکڑ بھی بہت زبردست ہوگی اگر ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا صرف ایک معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انہیں رتبہ دیا ہے تو ان کی پکڑ بھی اسی حساب سے ہے، غلطی ہو۔ کیا رمضان میں مرنے والے جنتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان میں مرنے والے جنتی ہیں؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شرابی جواری اور اللہ کا باغی رمضان میں مرتا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، بلکہ یہ تو معاملہ ایک حدیث تو یہ ملتی ہے کہ جو ہے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، اور ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ شہید لوگوں کا جو معاملہ ہے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی کی حدیث بھی ہے کہ شہید کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے، شاید سنی ہو آپ نے حدیث یہ۔ تو ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کرے اسے شہادت کا مرتبہ ملے جو ڈیتھ رمضان میں جس کی ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا حساب ہی نہیں ہوگا اور وہ بنا حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ حساب تو ہر حال میں ہونا ہے۔ ہمارے جو روزے ہاں، یہ میرے یاد آ رہی بات کہ عذاب قبر نہیں ہوتا اسے، جو رمضان میں مرتا ہے۔ ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ اسے عذاب قبر نہیں ہوتا۔ ہمارے جو روزے قدرتی چھوٹتے ہیں ان کا کیا فدیہ دیں؟ اچھا، کسی بہن کا سوال ہے شاید یہ کہ جو روزے قدرتی چھوٹتے ہیں ان کا کیا فدیہ دیں۔ ان کا فدیہ دیا میری بیٹی، میری بہن، بلکہ ان کے بدلے میں آپ کو روزے رکھنے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا حیض کی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹتے ہیں تو وہ آپ کو بعد میں گنتی پوری کرنی ہے۔ اس میں آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسے دے کے چھوٹ جاؤ گی یا فدیہ دے کے چھوٹ جاؤ گی۔ اگر آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، خدا نخواستہ، اور بالکل ہی لاخر ہو گئی، روزے رکھنے کو ڈاکٹر نے منع کر دیا، اور ایسی شوگر ہے کہ ڈیتھ ہو جائے گی روزہ رکھنے سے، ان لوگوں کے لیے چھوٹ ہے فدیہ دینے کی، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو تو گنتی پوری کرنی چاہیے۔ جو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں نا شوال کے 6 روزے فوراً رکھ لیا کرو، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے جو 6-7 روزے چھوٹتے ہیں ایام کے، وہ آپ اگر شوال میں شروع میں ہی رکھ لیں گی، کیونکہ پریکٹس ہوئی بھی ہوتی ہے رمضان کی، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ فارغ ہو جائیں گے اس معاملے سے۔ اور رکھنے ضروری ہیں، فرض روزے ہیں، یہ میں بتا دوں کہ بہت زبردست حساب ہونا ہے فرضوں کا، حساب ہی فرض ہونا ہے، نوافل کا کوئی حساب نہیں ہونا، تو اس لیے ضرور رکھا کریں، اور اللہ کا حق ہے اس حق کو پورا کریں۔ سوال یہ، میرے ماموں کی بیٹی کی شادی عیسائی سے ہوئی ہے اور وہ عیسائی ہو گئی، گھر والے اس سے ملتے ہیں، کیا ہم بھی مل سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے ماموں کی بیٹی نے عیسائی سے شادی کر لی، وہ عیسائی ہو گئی، مرتد ہو گئی، تو گھر والے اس کے ملتے ہیں، اس سے کیا ہم بھی مل سکتے ہیں؟ بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایک بار ایمان میں آنے کے بعد تم نے اپنے ان بے ایمان رشتہ داروں سے ملنا نہیں ہے، تو آپ اگر ایمان والے ہیں تو بالکل آپ کو نہیں ملنا، اس کے گھر والے ہی پھنسیں گے۔ دین کو اتنا آسان نہیں ہے جتنا حلوے کی طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ ایک بار اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اگر وہ مرتد ہو گئی تو قتل کرنے لائق ہے اگر وہ اسلامی مملکت ہو اور اس کے گھر والے اس سے مل لیں، بلکہ ایسے لوگ ہو تو باقاعدہ بائیکاٹ ہونا چاہیے، جس سے کہ اور بچوں کو ترغیب ملے کہ اگر ہم نے یہ حرکت کی تو ہمارے ماں باپ چھٹ جائیں گے، ہمارے رشتہ دار چھٹ جائیں گے۔ بالکل نہ ملنا بھائی، ملنا اللہ سے بھی ہے، ہمیں وہاں کھڑے ہونا ہے، وہاں حساب دینا ہے، اس لیے بہت محتاط رہو اس معاملوں میں۔ دین کو اول ترجیح پہ رکھو۔ قرآن میں اللہ نے کہا میں یہی دیکھوں گا تم نے کیا آگے رکھا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ آپ نے اگر اپنے رشتہ داروں کے چکر میں اس سے ملنا شروع کر دیا، آپ بھی اسی میں گنے جاؤ گے، گارنٹی ہے اس بات کی، بتا دی میں نے۔ قرآن کی آیتیں ایویں نہیں اتاری اللہ نے کھیل کود کے طور پہ، قرآن میں خود کہی انہوں نے بات کہ میں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ اور یہ آیتیں اتاری، ایسے کھیل کود کے طور پہ نہیں اتاری کہ تم سنو اور کان دھرو نہ اس پر نکل لو، ایسے ہی۔ اچھا، اگر کوئی سنی لڑکی شیعوں میں چلی جائے تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ اور ایسے ہی اگر شیعہ لڑکی کو کوئی سنی اپنے نکاح میں لے اس پہ کیا حکم؟ ان کا سوال یہ ہے سنی شیعہ سے نکاح کرے یا وہ شیعہ سنی سے نکاح کرے تو ان پہ کیا حکم ہے؟ بالکل مسلمان ہے بھائی، کلمہ گو ہیں، ان کے یہاں بالکل جائز ہے، جانا آنا بھی، کھانا پینا بھی۔ کچھ علمی اختلافات ہیں وہ بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں، جیسے ان کے بزرگوں نے کتابیں لکھ ماری،
انہوں نے یقین کر لیا، جیسے سنیوں کے بزرگوں نے لکھ ماری، انہوں نے یقین کر لیا، اسی لیے نفرتیں بڑھ رہی. یہ تو اور اچھا ہے اگر بچیوں کا لین دین ہو یا لڑکوں کا لین دین ہو ایک دوسرے میں، تو یہ نفرت تو کم سے کم ختم ہو. بالکل ہمارے وہ کلمہ گو بھائی ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں تو آپ ان سے رشتے جوڑو، اور پھر انہیں حق کی دعوت بھی دو. جو ان میں بدعت یا کمی یا شرک کا کوئی معاملہ آپ کو نظر آتا ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں. شادی شدہ بیٹا جو الگ رہ رہا ہے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ بیٹا جو الگ رہ رہا ہے، مطلب الگ ہو گیا باپ سے، تو کیا باپ اسے زکوٰۃ دیتے؟ بالکل نہیں دے سکتا بھائی. عصب اور نسب کو زکوٰۃ نہیں لگتی. میں نے پہلے بھی شاید بتایا، باپ اپنے بیٹوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نہ بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. اسی سے ملتا سوال ہے، کیا بھائی بھائی کو اپنے حصے کا زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اس کے اندر ایک جواب سوال یہ کہ اس کی بیوی کو دے سکتا ہے نا. سوال کیا کرا انہوں نے؟ نہیں مطلب اس کی بیوی آگے کیا سوال ہے؟ کیا بھائی بھائی کو اپنے حصے سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر بھائی اس باپ کے کاروبار میں بیٹھا تو وہ کاروبار باپ کا ہے، پھر تو وہ دے نہیں سکتا. لیکن بھائی اگر وہ بھی بھائی الگ ہو گیا، باپ نے جیسے پہلے کو الگ کرا دوسرے کو بھی الگ کر دیا، یہ اپنا اس کا مال ہے تو یہ دے سکتا ہے. اور یہ بات جو سراج بھائی کی ہے کہ وہ اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، سسر، یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اور اگر وہ اسی اپنے شوہر کے بچوں کے اوپر اخراجات کو پورے کرے؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے بالکل. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں گھسے تو اس سے پوچھا اپنی باندھی سے کہ کچھ ہے گھر میں کھانے کو؟ تو اس نے کہا ہاں حضور تھوڑا سا گوشت ہے مگر وہ صدقے کا ہے. تو نبی نے کہا تو بنا، تیرے لیے صدقہ ہے میرے لیے صدقہ نہیں ہے. ایک حدیث آپ نے سنی. تو وہ بہو کو انہوں نے اپنے وہ دے دیے زکوٰۃ، تو وہ اپنے شوہر پہ اپنے بچوں پہ خرچ کرے، کوئی دقت نہیں. اول تو ایسے باپ پہ یار کیا، میں تو ایسے باپ پہ لعنت بھیجوں جو اپنے بچوں کو زکوٰۃ دینے کی بات کر رہا. ابھی تیرے پاس ہے کیا؟ قبر میں تیری ٹانگیں لٹک رہی ہیں، آخری تیری عمر، اور تو زکوٰۃ کی پوچھ رہا ہے. یار مجھے تو سن کے بھی افسوس ہو رہا ہے اس سوال کو. ابھی تیرا مال ہے کس کے لیے اگر تیرا بچہ پریشان ہے؟ ہاں اگر وہ حرام کاموں میں ملوث ہے پھر تو اپنی بہو کو زکوٰۃ دے جس سے کہ اس کے گھر میں فاقے نہ ہو. اور اگر وہ شریف آدمی ہے اور اسے نقصان ہو گیا کاروبار میں اور وہ غریب ہو گیا، پریشان حال ہے، ارے اپنا سب کچھ لوٹا دے اپنی اولاد پہ. تو آدمی اولاد ہی کے لیے تو آدمی کرتا ہے، اور کیا ہے اس میں زکوٰۃ کیا دیکھنی؟ اصل مال دے اسے، زکوٰۃ غریبوں کو دے. نیل پالش اترنے کے بعد بھی کچھ رہ جائے تو کیا وضو ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے نیل پالش اتاری، اگر کوئی ہلکی پھلکی لگی رہ گئی تو کیا وضو ہو جائے گی؟ اگر آپ نے احتیاط سے اتاری اور ہلکی پھلکی لگی رہ جاتی ہے اندر جو چٹیں ہوتی ہیں ان میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ نے بے احتیاطی کی اور ایویں ہی اپنا ڈرامے بازی کو اتار دیا، کہیں لگ رہی ہے کہیں نہیں لگ رہی، پھر نہیں وضو ہوتا بھائی. غسل جنابت میں جان کر دیر کرنے سے نماز قضا ہو جائے تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے غسل جنابت میں جان کے دیر کری اور نماز قضا ہو گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے بھائی، بڑا گناہ نماز قضا کرنا. اس وجہ سے اس لیے توبہ کرے اور آگے کے لیے بالکل سچی پکی توبہ کر کے اور آگے ٹائم سے غسل کر کے نماز پڑھے. بیوی کا شوہر سے چھپ کر دین کا کام کرنا ٹھیک ہے، جبکہ بیوی کو پتہ ہے اجازت دی تو منع کریں گے؟ اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی تبلیغ کا کام کرے شوہر سے چھپ کے تو کیا ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ اگر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو منع کرتے ہیں. بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. شوہر کو اللہ نے قوام کہا، شادی کے بعد عورت کے لیے اللہ اس کے رسول سب کے بعد سب کچھ اس کا شوہر ہے. تو اس لیے کسی بھی قیمت پہ اس کے حکم کے بنا یا اس کی اجازت کے بنا کوئی نفلی کام نہ کرے. دین کی تبلیغ نفلی کام ہے، مستحب ہے. اس لیے اگر وہ نماز کو منع کرے، فرض نمازوں کو بھی، تو بالکل نہ مانے اس کی، کیونکہ حدیث بھی ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ جہاں میرے احکام ہوں وہاں تم نے کسی کی نہیں سننی. اور حدیث بھی ہے کہ جہاں خالق کا حکم آتا ہو سامنے تو مخلوق کوئی بھی حکم نہیں ماننا. لیکن نفل نماز کو منع کرے، نفل روزے کو منع کرے، تبلیغ کو منع کرے تو بالکل حکم ماننا ہے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ایک بار یہ فرمایا کہ مخلوق کو اگر میں اجازت دیتا مخلوق کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ اپنی مرد کو سجدہ کرے. ایک بار جب پوچھا کسی عورت نے کہ حضور ایک عورت پہ مرد کا کیا حق ہے، تو نبی نے فرمایا کہ مرد کا جسم اگر خون اور پیپ سے بھرا ہو، عورت اسے زبان سے چاٹ کر کے صاف کرے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اتنا مطلب عورت کے اوپر حق ہے مرد کا.
تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے. اب آپ کے شوہر کو اگر دقت ہے, آپ باہر جا رہی تبلیغ کرنے یا لوگوں کو قرآن سکھانے یا قرآن سمجھانے, آپ یقین کریں اگر آپ کا شوہر آپ سے راضی نہیں ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا شوہر اجازت دے, آپ گھر میں تبلیغ کریں, کوئی ٹائم ایسا سیٹ کر لیں کہ آپ کے بچے متاثر نہ ہوں, ان کی تربیت, آپ کے شوہر کی طبیعت چاہ رہی ہے آپ کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنی اور آپ قرآن پڑھا رہی لوگوں کو, کسی بھی قیمت پہ اللہ کے یہاں منظور نہیں ہوگی یہ تبلیغ آپ کی. کیا ظالم شرابی شوہر کی بھی عورت عدت کرے؟ ان کا سوال یہ کہ ظالم شرابی شوہر کی بھی عورت عدت کرے. بالکل عدت تو کرنی ہے بھائی. شوہر اپنے کارناموں کا الگ بھگتے گا اللہ کے یہاں جا کے. یہ تو ایک بہت قیمتی چیز ہے. میں نے یہی تو بتایا کہ قوام کہا, حاکم. اب اس نے جو حرام کام کیے, اس نے جو آپ کا حق مارا, آپ پہ ظلم کیا, وہ اللہ کے ہاں اپنے آپ بھگتے گا. لیکن آپ کو جو عدت کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا, یہ تو آپ دیکھو نا کہ کیسی کیسی عورتیں اللہ نے کیسے کیسے ظالموں کے گھر میں دی. آپ آسیہ علیہ السلام کا دیکھو, کوئی بھی کتنا ہی بڑا ظالم اور کتنے بڑا شرابی ہو, فرعون تھوڑی ہو جائے گا. اور فرعون کو نبھایا انہوں نے. تو اگر انہوں نے نبھا دیا اس کو اور اس کی ڈیتھ ہو گئی, انہوں نے 4 مہینے 10 دن اللہ کا حکم بھی مان لیا, شوق بھی کر لیا, اس کا عدت بھی کر لی, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنتی ہیں. وہ اپنے آپ بھگتے گا جو اس نے کیا. جی ایک سوال ہے میرا. مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ تمہارے جو مستحق ہیں ان سے لی جائے گی اور جو تمہارے ضرورت مند ہیں غریب ہیں ان کو دی جائے گی. تو قرآن میں جتنی بھی مدیں ہیں جہاں کہیں بھی زکوٰۃ دینے کا حکم ہے, اس حدیث کے مطابق اس چیز کو تولا جائے گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث کے اوپر مقدم آ جائے کوئی قرآن کیا حدیث؟ دوبارہ بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ہاں, تمہارے امیروں سے لی جائے گی, غریبوں کو دی جائے گی. دی جائے گی. چلو, قرآن میں جتنی بھی مدیں بیان کی گئی زکوٰۃ دینے کی یا ترتیب بتائی گئی ہے, وہ اس حدیث سے تولی جائے گی. یہ بات حقیقت ہے. اس حدیث سے تولی جائے گی کہ امیروں سے لی گئی یا نہیں, غریبوں کو دی گئی یا نہیں. غریبوں کو کس غریب کو دی گئی, ہاں, کس ضرورت مند کو دی گئی. ہاں, تو بالکل چیک ہوگی جب مدیں بیان کر دی قرآن میں اللہ نے. لیکن وہ بہت وسیع آیت ہے. ان کا سوال سمجھ گیا بھائی, کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس حدیث پہ تولا جائے گا. بالکل تولا جائے گا بھائی, کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت, اس میں 8 مدیں اللہ نے بیان کر دی. تو ان مدوں کو دیکھیے گا اللہ پاک کہ ان مدوں میں یہ لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں, انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے زکوٰۃ تو نہیں کر دی. قرآن کی اوپر کوئی جو حدیث ہے وہ مقدم نہیں ہو سکتی کسی بھی قیمت پہ. 100 لاکھ حدیثیں بھی نہیں ہو سکتی ہیں قرآن کی آیت پہ مقدم. وہ اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ کا کلام ہے, بہت بڑا فرق ہے. وہ خالق اور یہ مخلوق. تو یہ لگتا ہے ہمیں کہ حدیث جو ہے بھاری لگ رہی ہے, ہمیں بھاری نہیں ہوتی. اگر آپ اسے وسعت کے ساتھ آیت کو سمجھ لیں گے, سورہ توبہ 60 نمبر آیت, مسکین اور یتیم انہی کی میں اگر وضاحت کرنے بیٹھ جاؤں 2 دن لگا دوں گا. دونوں صرف 2 لفظوں کی اتنی وسعت ہے ان 2 لفظوں میں ہی, اور اس میں پوری دنیا کے لوگ غریب آ جائیں گے ان میں. تو اس لیے کوئی جو ہے حدیث کبھی کسی آیت میں مقدم نہیں ہو سکتی. جن اداروں کو بھی دی جاتی ہے زکوٰۃ, اس میں غریب یتیم بھی پڑھتے ہیں, تو ظاہری طور پہ تو اس حدیث کی کیٹیگری میں آتے نہیں وہ لوگ. نہیں, وہ جو غریب اور وہ پڑھتے ہیں وہ تو آتے ہیں اس میں, لیکن جو امیر پڑھتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کھاتے ہیں, سید زکوٰۃ کھاتے ہیں, تو پھر اس حدیث میں نہیں اترتے پورے. بلڈنگ دیکھتے دانشورہ دکھائی دیتی ہے 2 کروڑ روپے کی بلڈنگ, اس میں چاہے غریب بھی رہ رہا یتیم بھی رہ رہا, تو وہ تو بلڈنگ کو تو لگتی نہیں زکوٰۃ میرے بھائی. سب سے پہلے تو اس بلڈنگ کو بیچ کے نہیں, بلڈنگ میں تو لگتی نہیں زکوٰۃ. یہ لوگ تو بھگتیں گے اسے, جنہوں نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں زکوٰۃ کے پیسے سے کھڑی کر لی. اس مد میں زکوٰۃ میں جو 8 مدیں آج چیک کر لینا آپ جا کے, اس میں بلڈنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے, نہ مسجد نہ مدرسہ. یہ تو پھنسیں گے, دیکھنا تم. اللہ کرے اپنی نیتوں کے حساب سے اللہ معاف کرنے والا ہے. کچھ ان کو نیتوں کے حساب سے اللہ انہیں معاف کر دے, ورنہ انہوں نے زکوٰۃ کا جو مس یوز کیا, اس قوم کی پستی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ورنہ کروڑوں اربوں خربوں روپے جس امت کے پاس آتے ہوں اور اس کے بچے جو ہے وہ جاہل یتیم اور کورسوں کے لیے درخواستیں لگا رہے ہمارے پاس کہ جی ہمیں کورس دلوا دو, ہماری فیس جمع کرا دو. یہ تو سارے کے سارے امیر ہونے چاہیے جتنی زکوٰۃ آتی ہے. بلڈنگوں کے لیے زکوٰۃ تھوڑی, بلڈنگوں میں تو لگانے کو منع کیا حضور نے. بدترین پیسہ بتایا بلڈنگوں میں لگنے والے پیسے کو. شاید تم نے حدیث نہیں پڑھی. بدترین پیسہ میرے بھائی. اتنے بڑے بڑے گنبد اور اتنے بڑے بڑے مینار اور یہ لمبی لمبی بلڈنگیں, پتہ لگ جائے گا انہیں. سوال آخری, میرے بیٹے میں مردانہ طاقت نہیں تھی, میں نے اس کی شادی کر دی, اب افسوس ہے, کیا کروں؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا.
ان کا سوال یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے بچے میں مردانہ طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے شادی کر دی۔ اب انہیں گلٹ ہوتا ہے، مطلب افسوس ہوتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اب فوراً اسے طلاق دلوائیں بچی کو، اور اس کے اپنی بچی سمجھ کے عدت کے بعد اس کی شادی کرائیں۔ آپ کا یہی بس کفارہ ہوگا آپ کے گناہ کا، کیونکہ بہت بڑا گناہ کیا آپ نے۔ ایک دوسرے کی بچی کو آپ نے لا کے برباد کر دیا۔ آپ اپنی بچی کو رکھ کے سوچیں سامنے میرے بھائی، اور یہ آپ کے ایمان کی بات ہے، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسا دل دیا کہ آپ یہ بات سوچ رہے ہیں۔ فوراً آپ اپنی کسی سے مشورہ نہ کرنا میرے بھائی، اگر آپ آس پاس کے ہیں تو آپ میرے پاس آ جانا، ہم دونوں مل کے انشاءاللہ یہ فیصلہ کر لیں گے۔ آپ اللہ کے دین کو آگے رکھنا، اپنے بچے سے چاہے مطلب کسی بھی طرح زبردستی اس سے طلاق دلواؤ، اور اس بچی کو آزاد کراؤ اس کے چنگل سے، اور اس کی شادی کہیں اور کرو۔ دیکھو اللہ نے فطرت بنائی ہے، اور فطرت میں جسم کے ساتھ اللہ نے پیٹ رکھا، اور پیٹ کے نیچے بھی اللہ نے ایک اعضا رکھا جو ضرورت ہے زندگی میں ہے۔ تو اس معصوم بچی کو آپ نے لا کے برباد کیا، اب آپ اسے آباد کرو۔ ایک باپ ہونے کے ناطے آپ اسے اپنی بیٹی سمجھ کے ودا کرو، اور میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ ہر طریقے سے۔ اگر کوئی میٹنگ ہو، کسی لوگوں سے ملنا ہو تو آپ میرے مرکز لے آؤ، میں انشاءاللہ میٹنگ کر کے ان لوگوں کو دین سمجھاؤں گا۔ اور آپ کے بیٹے کو بھی اللہ نے اسے معذور کیا مان لو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی زندگی کو برباد کرے، اسے یہ کوئی حق نہیں ہے۔ اسکول بیگ میں کلام پاک ہے، وہ بھیا جی سے گر جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو کیا کریں اس کو؟ ان کا سوال یہ بھیا جی سے کلام پاک گر گیا اور انہیں پتہ نہیں ہوتا، کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں، بس اللہ سے توبہ کر لیں کہ اللہ غلطیوں کو معاف کر دے، خطا ہے۔ اور کل میں یہاں آ رہا تھا، یہاں میرے ہاتھ میں کلام پاک تھا، گر گیا، میں نے اٹھایا چوما بس رکھ دیا، کوئی اس میں کچھ نہیں۔ گیہوں تول کے ارے یار یہ ان کا سوال یہ ہے کہ گیہوں تول کے دینا چاہیے، یہ سب بنا رکھی ہیں اپنے آپ باتیں۔ دے دو گیہوں، اچھا کسی غریب کا فائدہ ہوگا، میں تو کہوں دے دو۔ لیڈیز کو جنابت والا غسل پورا بال دھونے چاہیے یا خالی پیر میں؟ ان کا سوال یہ لیڈیز کو جنابت کے غسل میں بال جو ہے دھونے چاہیے کیا، یا پھر پورا غسل کرنا چاہیے، یا بال بندھے ہوں تو ایسے ہی؟ بھائی جنابت کے غسل میں تو بالوں پہ ایسے ہی پانی ڈال سکتی ہے، لیکن جو حیض کا غسل ہے نا اس میں اسے پورا نہانا ہے، یہ مطلب روایتوں سے ثابت ہے بات۔ اگر اس نے جوڑا باندھا ہوا ہے اور جنابت کا غسل ہے تو اس پہ پانی بہا لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا غسل ہو گیا۔ اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو ہمارے دلوں سے دور فرما، جتنے خیر کے پہلو ہوں ہماری زندگی میں اتار دے۔ یا اللہ حضور کی حد درجے کی محبت عطا فرما، حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما، حضور کی سنتوں پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ایمان والی آسان زندگی، ایمان والی آسان موت عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کا زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مشقت روزوں میں ہوتی ہے یا اللہ اسے ہمارے لیے نورانیت میں بدل دے، ایسا معاملہ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم۔